السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا مثير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا ہر قسم کی تمام تعریفیں تمام بڑائیاں اور بزرگیاں خدا رب ذوالجلال کے لیے جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں واقعہ پروردگار ہے اس کا کوئی ساتھی اور ہمسر نہیں وہ ہمیشہ سے نہیں ہمیشہ رہے گا ہم سب اس کے کمزور اور ناتواں بندے ہیں وہ ہمارا خالق و مالک پالنہار اور پروردگار ہر پل ہر لمحہ کروڑ انبیاء کا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین محبوب کبریا محمد عربی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم معزز سامعین اکرام فرزندان اسلام بہت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں آپ تمام کو اسلامی نیا سال مبارک ہو آج اللہ جل شانہ کی طرف سے عجیب اتفاق ہے جمعۃ المبارکہ کا دن ہے اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ جو محرم الحرام کے اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کہلاتا ہے اسلام کی تعلیمات سنجیدگی کا حکم دیتی
پہلے سے زیادہ میں اللہ کی طرف رجوع ہوں، اور جو کچھ گزشتہ سالوں میں کمی رہ گئی اس کمی کو میں پورا کرنے کی کوشش کروں، اور اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت صلاۃ الحاجہ نماز پڑھ کر دعا کریں کہ اللہ اس سال کی آمد کو میرے لیے مبارک فرما، اے اللہ اس سال کے اندر مجھے صحت و تندرستی عطا فرما، اور مجھے تیری عبادت کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما، مجھے اسلام اور اسلام کے احکامات پر پوری طرح پابند رہنے کی توفیق عطا فرما۔ چنانچہ میرے دوستوں، مذہب اسلام ایک فطری مذہب ہے، ایک انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور جس چیز سے انسان کامیاب ہوتا ہے اور جس چیز سے انسان کی دنیا و آخرت بنتی ہے اس کی طرف رہبری و رہنمائی کرتا ہے۔ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، اسلامی کیلنڈر کا نیا مہینہ ہے، نیا سال ہے۔ میرے دوستو، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باہر سے کیونکہ اسلام بہت دور تک پھیل چکا تھا، عرب سے تجاوز کر کے عجم تک چلا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اجمی بادشاہوں کے خطوط آتے تھے اور ان پر تاریخ ہوتی تھی وہ اپنے مذہب کے لحاظ سے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکابر صحابہ سے مشورہ کیا کہ اسلام کی بھی کوئی تاریخ ہونی چاہیے، ہمارے خطوط پر بھی تاریخ مرتب ہونی چاہیے تاکہ ہم نے ان کو کب خط بھیجا اور اس کا جواب کب آیا یہ تاریخ ہمیں یاد رکھ سکے۔ اس لیے صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ نے تاریخ کے بارے میں مختلف رائے پیش کیے۔ کسی نے کہا کہ اسلامی نئے سال کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو رکھا جائے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی جو ولادت کی تاریخ ہے 12 ربیع الاول اس کو بنیاد بنایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کام کر اس رائے کو بازو رکھ دیا کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ عیسائی لوگ اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ کو بنیاد بنا کر اس کے اندر وہ جشن مناتے ہیں اور اس کے اندر وہ سب کچھ کام کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہتے۔ چنانچہ دوسری رائے پیش آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بنیاد بنا کر اسلام کی تاریخ کی بنیاد رکھی جائے۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفات کی تاریخ تو ہمارے لیے بہت زیادہ غم اور بہت زیادہ صدمے کی بات ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اور رائے طلب کی تو غالباً حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو رائے پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو آپ علیہ السلام جو مکے سے مدینہ ہجرت فرمائے اس کو بنیاد بنا کر اسلام کی تاریخ مرتب کی جائے، اسلام کا نیا سال کا آغاز کیا جائے۔ چنانچہ اس رائے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا کیونکہ ہجرت ہی سے اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا۔ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں کفار مکہ نے آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کرنے نہیں دیا، اسلام کو پھیلانے نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام اور صحابہ پر مکے کے اندر انہوں نے دنیا کی زمین کو تنگ کر دیا تھا اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے پہاڑ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ چنانچہ اسلام میں دنیا کے اندر متعارف ہوا وہ ہجرت کی بنیاد پر۔ سرکار کا عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے ہوئے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو دین پر اور دین کی تعلیمات پر پورے طور پر عمل کرنے کے مکے کے لوگوں نے نہیں دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دین کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے ملک کو چھوڑ دیا، اپنے شہر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ پہلے صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ یہ ایک عیسائی بادشاہ کا ملک تھا۔ چنانچہ اس بادشاہ کے بارے میں سنا کہ وہ بادشاہ نرم دل ہے اور
کے ارادے سے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدانوں میں اور مکے کے بازاروں میں ان لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے۔ چنانچہ مدینے کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بات کو سنا اور پہلی مرتبہ مدینے کے لوگوں میں سے 11 لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان کو قبول کیا، اور وہ لوگ پھر اپنے علاقے میں جا کر لوگوں کو بتایا اور سنایا کہ ہم ایک ایسے آدمی کے پاس سے آ رہے ہیں جو روئے زمین پر سب سے سچے اور سب سے اچھے آدمی ہیں، اور یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پرستش کو چھوڑ دو۔ ان کی تعلیمات ہمیں اچھی لگی، جس کی وجہ سے ہم نے ان کے مذہب کو، ان کے دین کو قبول کیا۔ پھر صحابہ کرام جو مدینہ گئے، 11 صحابہ جو ایمان لائے تھے، انہوں نے جا کر مدینے کے اندر تبلیغ کی اور اللہ کے دین کی دعوت دی۔ تو پھر کچھ صحابہ کرام تیار ہو کر دوسرے سال مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئے۔ پھر اس میں سے کچھ لوگوں نے ایمان لے کر آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ اللہ کے رسول آپ مدینہ تشریف لائے، ہم ہر اعتبار سے آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کا تعاون کریں گے، آپ کا استقبال کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کا، اور وہ صحابہ جو حبشہ کی طرف ہجرت کیے تھے ان کو بھی حبشہ سے اچھا مقام مدینہ، اس لیے کہ وہاں پر ان کو دین کے سیکھنے اور سکھانے اور پھیلانے کا موقع بہتر طریقے سے مل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے انتظار میں تھے، اللہ کے حکم کے انتظار میں تھے کہ اللہ کا حکم آئے گا تو میں بھی مکے سے مدینہ ہجرت کروں۔ اس درمیان میں کفار و مکہ نے دیکھا کہ ہم لوگ جن کے اوپر ظلم ڈھا رہے تھے، جن کو ہم پریشان کر رہے تھے، وہ ایک ایک کر کے مکے سے مدینہ چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا جو ظلم کا جو تختہ مشق بنے ہوئے تھے وہ ایک ایک کر کے مکے سے مدینہ چلے جا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے ہم سے بچ کر نکل نہ جائے، اور وہ جا کر پھر مدینے کے اندر اپنی طاقت بنا کر، اپنی قوت بنا کر پھر ہم لوگوں سے انتقام لینے پر وہ آمادہ نہ ہو جائے، اس سے پہلے ہم لوگوں کو کوئی مشورہ کرنا ہے۔ چنانچہ مکے کے لوگوں نے دارالندوہ میں جمع ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورہ کیا۔ اس کے اندر، اس مشورے کے اندر شیطان کے ایک بوڑھے کی شکل میں آ کر بیٹھا۔ مکے کے سربراہ لوگوں نے اس دارالندوہ میں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کیا، جس کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کہ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کہیں ہمارے ہاتھ سے بچ کر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچ کر نہ نکل جائیں، اس سے پہلے ہم ان کا کام تمام کر دیں۔ چنانچہ مشورہ ہوا، مشورے میں لوگوں نے رائے دی کہ آپ علیہ السلام کو جلا وطن کر دیں، ملک سے دربدر کر دیں، آپ کو ملک سے بھگا دیا جائے، نعوذ باللہ۔ تو شیطان اس کے اندر ایک بوڑھے کی شکل میں آ کر بیٹھا تھا، اس نے کہا آپ جہاں بھی ان کو بھیجیں، وہ ان کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، ان کے کردار اتنا اچھا ہے، ان کے ساتھی وہاں جا کر جمع ہو جائیں گے اور ان کو ہر طرح سے ان کو تکلیفوں سے اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے دور رکھیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے طور پر پناہ دیں گے۔ لہذا یہ رائے کوئی اچھی رائے نہیں ہے کہ آپ کو جلاوطن کرنا۔ تو پھر دوسری رائے یہ آئی کہ آپ علیہ السلام کو ایک کان کوٹری کے اندر، ایک بند دروازہ گھر کے اندر، اندھیرے گھر کے اندر آپ کو قید کر دیا جائے اور آپ کو کھانا پانی بند کر دیا جائے، اور کہ آپ کو گھر کے اندر بند کر کے آپ کا کھانا پانی بند کر دیا جائے تاکہ آپ اسی طرح نعوذ باللہ انتقال ہو جائے۔ شیطان نے کہا یہ بھی کامیاب رائے نہیں ہے، اچھی رائے نہیں ہے کہ آپ کے ساتھی آپ پر جان دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کے پیر پہ کانٹا چھپ جائے، یہ صحابہ کرام کو برداشت نہیں۔ آپ علیہ السلام کا ہر طرح سے
ابو جہل نے رائے پیش کیا کہ آپ کو ایک لفظ آپ پر وار کر کے آپ پر حملہ کر کے قتل کر دیا جائے، سارے قبیلے کے ایک نوجوان کو چن لیا جائے، سارے قبیلے کے ایک نوجوان کو اور ایک بہادر کو چن لیا جائے، اور سارے قبیلے والے کا ایک وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دے، اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اور آپ کے ماننے والوں کو سب سے انتقام لینے کی بھی طاقت نہیں رہے گی کہ کون مارا، سب مل کر مارے۔ چنانچہ طے یہ ہوگا کہ آپ کی دیت دے دیا جائے، آپ کے قتل کے بدلے میں دیت دے دیا جائے، تو سارے قبیلے والے مل کر آپ کی دیت دے دیں گے، اس سے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ شیطان نے کہا کہ ہاں یہ رائے بہت اچھی ہے، اس رائے پر عمل کیا جائے۔ چنانچہ میرے دوستو، سارے سرداران مکہ نے، اپنے سارے کفار مکہ نے اپنے اپنے قبیلے کے نوجوان کو منتخب کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد جمع فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اندیشہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہجرت کا حکم فرمائیں گے، مکے سے مدینے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، تو اللہ کے نبی پہلے سے تیاری کر کے چنانچہ اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو لٹایا اور کہا کہ بہت سارے کفار مکہ کی امانتیں میرے پاس ہیں، لہٰذا اب میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں، صبح ہوگی تو ان تمام کی امانتوں کو آپ واپس لوٹا کر آپ بھی مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آ جائیں۔ آپ علیہ السلام کو مکے کے لوگ اسلام کے اعتبار سے آپ سے دشمنی کیا کرتے تھے، لیکن پورے مکے کے اندر اگر کوئی امانتدار ہے تو وہ آپ کو امانتدار تسلیم کیا کرتے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کو سچا اور امانتدار کہتے تھے۔ چنانچہ اپنی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس لا کر رکھا کرتے تھے کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو امانت میں خیانت نہیں کرے، جو سچائی کا پیکر ہے، اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ چنانچہ آپ پر پورا بھروسہ کفار مکہ کو تھا، اپنی امانتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آپ تہجد کے وقت میں اٹھیں گے یا رات میں آپ کسی قضائے حاجت کے لیے اٹھیں گے، جب آپ گھر سے باہر آئیں گے تو سب مل کر ایک ساتھ نعوذ باللہ آپ پر حملہ کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات میں اٹھ کر اپنے گھر کے دروازے سے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اور آپ کی مٹھی میں ایک مٹی آپ کی مٹھی میں مٹی لے کر آپ علیہ السلام نے کفار مکہ کی طرف شاہدی وجوہ پڑھتے ہوئے آپ علیہ السلام کے درمیان سے نکل گئے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چل سکا کیونکہ ہر چیز پر قادر و اللہ کی ذات ہے۔ اندھوں کو اللہ تعالیٰ بینائی دینے والے اللہ ہیں، بینا لوگوں کو اندھا کرنے والے اللہ ہیں۔ اللہ کے حکموں سے ان آنکھوں میں روشنی ہے، اللہ چاہتے ہیں تو یہ آنکھ دیکھ سکتی ہیں، اللہ اگر چاہتے ہیں تو یہ آنکھ ہونے کے باوجود اس کی بینائی کو اللہ تعالیٰ سلب کر سکتے ہیں۔ اس وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کفار مکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد جمع تھے، سب کی بینائیوں کو اللہ نے چھین لیا۔ میرے دوستو، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں اللہ کی قدرت سے ہم لوگ کیا ہے عبرت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کتنی بڑی قدرت والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان سے نکل گئے، جب صبح ہوئی، صبح کا سورج نکلنے کے قریب تھا تو کسی آدمی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد لوگ جمع ہیں۔ ان سے اس آدمی نے پوچھا کہ کیوں یہاں جمع ہیں؟ لوگوں نے کہا ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں گے تو ہم ابھی آپ کو قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا ارے پاگلو، ان کو تو میں نے غار ثور کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر سیدھے اپنے یار غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر پہنچتے ہیں۔ رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، تقریباً 3 ساڑھے 3 4 بجے کا وقت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کا دروازہ کھٹ
تو میں نے اسی وقت اندازہ لگا لیا کہ آپ ساتھ میں مجھے لے کر ضرور جائیں گے. تو اس وقت نہ میں نے صبح رات میں سویا ہے نہ دن میں سویا ہے، اس خیال سے کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے در پر آئے اور میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے اور آپ کے حکم کی تعمیل میں دیر نہ ہو جائے. اس لیے اس وقت سے میں کبھی رات میں نہ سویا نہ کبھی دن میں سویا، آپ کے حکم کے انتظار میں، آپ کے استقبال میں جاگتا رہا. چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمایا. یہ ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، لیکن ہجرت کی نیت محرم الحرام کے مہینے سے ہو چکی تھی اور صحابہ کرام ایک بعد دیگرے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانا شروع ہو گئے تھے. اس لیے اسلام کے نئے سال کی ابتدا محرم الحرام سے کی گئی. اس پر میں تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی مظلومانہ شہادت کا آخری پہلو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ویسے آج کا دن ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن. اتفاق دیکھیے، اسلام کی تاریخ ہمارے بڑے بڑے اکابر صحابہ کی قربانیوں سے اور اکابر علماء کی قربانیوں سے بھری پڑی ہے. ابھی ذی الحجہ کے مہینے میں سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی پیش آئی اور 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی مظلومانہ شہادت پیش آئی. یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مصلی رسول پر کھڑے ہو کر اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیا، شہید ہو گئے. انشاءاللہ حضرت عمر کی شہادت کا واقعہ بھی پیش کروں گا. لیکن میرے دوستوں، ان تمام کارستانیوں کے پیچھے، ان تمام شہادتوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ آپ لوگوں نے گزشتہ جمعہ سنا کہ اس میں یہودیوں کا ہاتھ ہے. یہودی، اور میرے دوستوں یہودیوں میں جو عبداللہ ابن سبا ہے، جو مسلمان بن کر مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اسی کی اولاد اہل تشیع ہیں. اہل تشیع آپ سمجھ رہے ہیں، جو ماتم کرنے والے لوگ، جو کیا ہے سینہ پھوٹنے والے لوگ، جو سینہ چاک کرنے والے لوگ، جو اپنے بدنوں کو خون آلود کرنے والے لوگ، جو کہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف. یہ ہے اللہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے گستاخ، اور ایک ہے حضرات صحابہ کرام علیہ السلام کے گستاخ. صحابہ کے گستاخ، ان کو اہل تشیع کہا جاتا ہے، رافضی کہا جاتا ہے. اور جو انبیاء علیہ السلام کے گستاخ ہیں، نبی خاص کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازلی دشمن ہیں، ان کو یہود و نصارہ کہا جاتا ہے. اور گھما پھرا کر یہ دونوں یہ یہودیوں ہی کی نسل ہے. اور میرے دوستوں، آج دنیا کے اندر جو کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، مسلمانوں سے دشمنی کی جا رہی ہے، اس دشمنی کے پیچھے بھی یہودیوں کا ہاتھ ہے. یہ یہودی ہمارے خون کے پیاسے ہیں. اور میرے دوستوں، ہم لوگ اڑتی ہوئی خبروں کو اور واٹس ایپ کو دیکھ کر ہم اپنے ذہنوں سے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ فلاں نے بہت اچھا کیا، فلاں نے بہت اچھا کیا. لیکن میرے دوستو، حقیقت سے ہم نا واقف ہیں، اسلامی تاریخ سے نا واقف ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہم نا واقف ہیں. یہودیوں نے مسلمانوں کو کم قتل کیا ہے، جبکہ میرے دوستو شیعوں نے مسلمانوں کو یہودیوں سے زیادہ قتل کیا ہے. سنیوں کو اب تک کیا ہے، شیعہ نے 1.5 کروڑ سے زائد سنیوں کو قتل کیا. اور میرے دوستو، یہ سب کچھ دنیا کے اندر فتنے فسادات جو ہوتے ہیں وہ انہی کی کارستانی ہے. 60% یہودی ایران میں آباد ہیں، اور ایرانیوں کے بڑے بڑے جو کمانڈر ہیں، یا اسرائیلیوں کے جو بڑے بڑے کمانڈر ہیں، ان سب کا تعلق ایران سے ہے. اصفہان جو ایران کا کیپٹل ہے، اس پورے کیپٹل شہر کے اندر ایک بھی مسجد آپ کو سنیوں کی نہیں ملے گی. جبکہ میرے دوستوں، سب سے زیادہ کنیسہ یہودیوں کے عبادت خانے ایران کے اندر ہیں. یہودیوں کے سب سے زیادہ عبادت خانے ایران کے اندر ہیں. چنانچہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے علم کی اور تعلیم کے علم کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اہل حق کے ساتھ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے
توفیق عطا فرما، وارنا الباطل باطلا، اللہ باطل کو باطل کر کے ہمیں دکھا اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ چنانچہ میرے دوستوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 12 سال ہیں، اور اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 54 لاکھ مربع زمین پر 44 لاکھ مربع زمین پر اسلامی حکومت کا پرچم لہرایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ عبداللہ ابن سبا منافق نے بہت ساری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت سارے اس نے الزامات لگائے، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان تمام الزامات سے بری تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بیعت رضوان میں تمام صحابہ پر بیعت لی تھی کہ اگر حضرت عثمان کو مکے والوں نے اگر قتل کر دیا ہے تو ہم عثمان کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے پاس بیعت رضوان پر تمام صحابہ سے حضرت عثمان کے بارے میں بیعت لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بدر کی جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی کی عیادت اور بیماری کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا تھا، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بدری صحابہ میں شمار فرمایا، اور بدری صحابہ کو جو مال غنیمت ملا وہی مال غنیمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی عطا فرمایا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کھلی کچہری قائم فرما کر تمام الزامات سے حضرت عثمان غنی بری ہو گئے، اور اس کے بعد محمد بن ابو بکر کو جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈالے، ان کو مصر کا گورنر بنا کر ان کو لیٹر دے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مصر کی طرف روانہ فرمایا۔ راستے میں ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا تو دیکھا کہ ایک آدمی بہت تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ اور مصر کی طرف جا رہا ہے۔ انہوں نے اس میں سے ایک آدمی نے اس آدمی کو پکڑا اور پکڑ کر اس کی تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ گھوڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور یہ غلام بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آخر میں جب اس کے سامان کی تلاشی کی گئی تو اس میں سے ایک رقعہ، ایک پرچہ ملا جس کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر تھی، اور وہ پرچہ مصر کے خلی گورنر کے نام تھی۔ اس میں کہا کہ جیسے ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے حضرت محمد بن ابو بکر جن کو ابھی مصر کا خلیفہ بنا کر حضرت عثمان غنی بھیج رہے ہیں، جیسے یہ مصر پہنچے تو ان کو قتل کر۔ چنانچہ یہ لوگ مصر گئے بغیر مدینہ واپس آ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حالات کی تحقیق کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ غلام کس کا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا جو غلام تو میرا ہے، اور یہ گھوڑا کس کا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ گھوڑا بھی میرا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس لیٹر کے بارے میں حضرت عثمان غنی سے پوچھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا کہ یہ لیٹر میں نے نہیں لکھا، یہ کوئی سازش ہے، کوئی اور کاہل کہانی ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمام صحابہ نے مان لیا، جب آپ قسم کھا رہے ہیں اور اس سے بڑا ظاہر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کو ایک آدمی کے اوپر شک ہے، وہ آدمی ہمارے مالک کی تھی، اس کا نام تھا مروان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں پہلے تحقیق کر لیتا ہوں، مجھے موقع دیجیے 1 مہینہ، 5 دن، 10 دن یا 1 مہینہ کہ میں اس کے بارے میں تحقیق کر لیتا ہوں، اگر اس کا جرم ثابت ہو جائے تو پھر اس آدمی کو میں تمہارے سپرد کروں گا۔ لیکن ان لوگوں نے کہا نہیں، ابھی کا ابھی اس آدمی کو تو ہمارے سپرد کرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ جب تک میں خلیفہ ہوں، مجھے حق ملتا ہے کہ میں اس کے بارے میں تحقیق کروں۔ چنانچہ وہیں سے یہ لوگ بگڑ گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار مطالبہ کیا کہ مجھے تحقیق کرنے دو، مجھے اس آدمی کے بارے میں معلوم کرنے وقت دیجیے، لیکن ان لوگوں نے بلوائیوں نے کیونکہ عبداللہ ابن سبا پہلے سے جماعتیں بنا کر رکھا تھا، لوگوں کو اکٹھا کر کے رکھا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد
آدمی رومیوں کا ایک سپاہی صحابہ کے ہاتھ لگا اور اس سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے ایسے حالات کا انکشاف کیا جس سے حضرات صحابہ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ تمام کا تمام جو کچھ ہو رہا تھا یہ رومی بادشاہ کے پیسے پر ہو رہا تھا۔ چنانچہ عبداللہ ابن سبا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کی جو ترکیبیں بنایا، وہ مسلمانوں کا جو دشمن تھا، اس کے لیے روم کے بادشاہ نے آج کے زمانے کے اعتبار سے اس زمانے میں 1.5 کھرب روپیہ خرچ کیا تھا۔ 1.5 کھرب روپے کہ لوگوں کو اپنانے کے واسطے لوگوں کو پیسہ دے کر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف لوگوں کو تیار کرنے کی۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام حج پر نکل گئے تھے کیونکہ حج کا مہینہ تھا۔ صرف 1.5 درجن صحابہ 18 سے 20 صحابہ مدینے میں موجود تھے۔ ایسے موقع پر ان بلوائیوں نے موقع دیکھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ وہاں پر بہت سارے صحابہ نے کہا اے خلیفۃ المسلمین آپ حکم دیجیے، ان 150 سے ہم آسانی کے ساتھ نمٹ لیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میری وجہ سے مدینہ منورہ میں خون خرابہ نہ ہو، جب تک ان لوگوں نے مجھے قتل نہیں کیا، کوئی فرد جرم ثابت نہیں ہوا، تو پھر کس بنیاد پر ان کو قتل کریں گے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آگ پر پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن اپنے گھر کے دیوار سے جھانک کر لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا اے لوگوں، کیا میں وہ نہیں ہوں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پیر روما کو یہودی سے خرید کے میں نے تمام مسلمانوں کے لیے اس پانی کو میں نے وقف کر دیا، کیا میں وہ نہیں ہوں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں میرا ساتھی عثمان غنی ہوگا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اپنے فضائل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تھے لوگوں سے کہا، لیکن اس کے باوجود بلوائیوں نے آپ کے گھر کے پیچھے سے آپ کے گھر پر چڑھائی کر کے آپ کو 18 سے بھیجا کو آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اور آپ کے شہید کرنے میں بھی وہی آدمی جو کیا ہے جو پہلے پہل تھا، اس کا نام تھا ولید ابن ملجم، جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو قتل کرنے والا عبد الرحمن ابن ملجم، یہ دونوں بھائی ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والا بھی بھائی ہے اور ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والا بھی بھائی ہے۔ چنانچہ میرے دوست یہ پوری ایک چین ہے جو یہودیوں کی طرف سے بنائی گئی اور انہوں نے مسلمانوں کا دوبارہ اور کر حضرات صحابہ کو اور خصوصاً حضرات خلفائے راشدین کو نشانہ بنایا اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہید کیا گیا۔ چنانچہ یہ شہادت کی داستان یا قربانیوں کی داستان اس لیے ہے کہ میرے دوستو کہ اسلام ایسے ہی ہمیں ہاتھ نہیں لگا ہے، اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں بڑی بڑی جانیں کھپائی گئی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو اس دین کو ہم اپنی زندگی سے جانے نہیں دینا، دین کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا۔ آئے دن نئے فتنے ایسے ایسے آ رہے ہیں کہ ان فتنوں کے اندر کون صحیح کون غلط نہیں نظر آئے گا، اس لیے علماء حق سے ہم کو وابستہ ہونی چاہیے۔ کوئی مسائل آ جائے تو ہم یوٹیوب دیکھ کر حل نہ کر لیں، اسی غیر نت و خیر سے ہم اپنے دینی مسئلے کو حل نہ کریں، بلکہ ان علماء پر جن پر ہمارا اعتماد ہے ان سے ہم رجوع ہو کر اپنے دینی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، ان کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں، ورنہ فتنے ایسے خطرناک ابھی تو کیا ہے قرب قیامت کا زمانہ جیسے جیسے قریب ہوگا، فتنے اتنے خطرناک ہوں گے، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ابھی ایسا ہے کہ کون حق پر ہے کون باطل پہ ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو آئندہ کیسے فتنے آئیں گے اس کا ہم اندیشہ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے درخواست یہ ہے کہ ہم لوگ علماء حق سے مربوط رہیں اور کوئی بھی بات ہم چاہے علماء دین سے پوچھ کر معلوم کر کے ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نئے سال کو ہمارے لیے مبارک بنائے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت اور تندرستی عطا فرمائے، اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔